صدیقی صاحب، یہ آپ نے عمران خان صاحب کی ٹویٹ پڑھی ہوگی اور یہ ظاہر ایک سائٹ پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری سائٹ پہ بڑی لیتھل قسم کی ٹویٹ ہے ان کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اردلی ہیں، تو اب آپ ان کی کمیٹی ہیں، تو آپ کیا دے سکتے ہیں پھر عمران خان صاحب کو اس سٹیٹس میں؟ جی چوہدری صاحب، میں اس کا جواب تو دیتا ہوں، لیکن آپ نے یہ جو اردلی کہا ہے، یہ مجھے یوں لگا جیسے آپ کے کسی کالم کا عنوان ہے، یا شاید اس عنوان سے آپ کا کوئی کالم آنے والا ہو۔ بڑا دلچسپ عنوان آپ نے نکالا ہے، تو یہ کوئی اچھے ٹیسٹ میں نہیں آیا ہے۔ جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، بالکل لائٹر نوٹ کی بات ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو ٹویٹ آیا ہے جی، یہ عین ملاقات کے وسط کے، جب ملاقات کا دوسرا جو دور ہے وہ ختم ہوتا ہے 2 جون کو، تو 6 جنوری کو یہ ٹویٹ آ جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت اس کی کیا ضرورت پیش آئی۔ اس میں انہوں نے سکوت ڈھاکہ کا ذکر کیا، انہوں نے تقابل کھینچا یکشا خان کا اور موجودہ آرمی چیف کا، پھر وزیر اعظم پہ جس کی ہم کمیٹی ہیں، جس کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے ہیں، اس کو اردلی کا لقب دیا، اور پھر آپ نے درست کہا کہ اس اردلی کی قائم کردہ کمیٹی کی کیا اہمیت ہوگی، وہ تو اردلیوں سے بھی گئی گزری ہوگی۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی، اور اس پہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی کوئی تبصرہ میں نے نہیں دیکھا، یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بیڈ ٹیسٹ کے اندر یہ آیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، آپ ایک لمحے کے لیے، سیاست پہ بڑی نگاہ ہے آپ کی، کہ اگر اس نوعیت کا یا اس سے ذرا کم زہرناک قسم کا، اس سے آدھا زہرناک قسم کا ٹویٹ بھی نواز شریف کا آ جاتا، مریم کا آ جاتا، شہباز صاحب کا آ جاتا، زرداری صاحب کا آ جاتا، بلاول کا آ جاتا، تو آج ہمارے اوپر کتنے کوڑے برس رہے ہوتے ہماری پیٹھ کے پیچھے، اور یہ مذاکرات کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ تو خان صاحب کی طرف سے اس طرح کے ٹویٹ کا آنا، میرا خیال یہ ہے کہ مذاکراتی عمل کو نہ تو ملاقات نہ ہونے سے اتنا نقصان پہنچے گا، نہ کسی اور چیز سے نقصان پہنچے گا۔ یہ ٹویٹ ایسا ہے جس کے بارے میں ہم نے کوئی رد عمل نہیں دیا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح کے ٹویٹ آئیں گے تو ہم بات نہیں کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہمارا ٹویٹ ایسا آتا تو وہ یہی کرتے، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ لیکن انہیں سوچنا چاہیے، ان کی پارٹی کی طرف سے آ جائے کہ ٹیسٹ کریٹ ہوا ہے، اس ٹویٹ نے ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا ہے۔ ہم اگر نہیں بولے ہیں یا نہیں رد عمل دیا ہے یا نہیں احتجاج کیا ہے تو صرف مذاکرات کی خاطر کہ اس کو نقصان نہ پہنچے، لیکن ہمارا رد عمل نہ آنا یا ہمارا احتجاج نہ کرنا یا ہمارا اپنے وزیر اعظم کو اردلی کے لقب دینے پر بھی خاموش ہو جانا، اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا ہے۔ ہم نے یقیناً محسوس کیا ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے سامنے بیٹھیں گے تو ہم تو شاید نہ پوچھیں ان سے، لیکن انہیں بتانا چاہیے کہ اس طرح کے ٹویٹ کتنے معاون ہوں گے۔ اس طرح کے ٹویٹ ہماری طرف سے اعلیٰ ترین قیادت کی سطح سے آنے لگے تو مذاکرات کا کیا اثر ہوگا۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ خان صاحب نے، جنہوں نے مذاکرات کے عمل کا آغاز کیا، جنہوں نے سب سے پہلے کمیٹی بنائی، جس کمیٹی نے اسپیکر سے جا کے ملاقاتیں کی، جس کمیٹی نے ہمیں کہا جی کہ گورنمنٹ کمیٹی بنائے، اردلی جو ہیں وہ کمیٹی بنائے، اب وہ اس طرح کی گفتگو اگر کریں گے تو یہ میرا خیال نہیں کہ مذاکرات کی جو فضا ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے، یہ اس کے لیے کوئی سازگار ماحول ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا صدیقی صاحب، یہ فرمائیے گا، کیا پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی عمران خان صاحب کی رہائی چاہتی ہے، اور جو پہلے آپ کے 2 مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں یا ہاؤس اریسٹ کر دیں ان کو، یا ان کو رعایتیں دے دیں؟ نہیں، انہوں نے کسی رعایت کی بات بھی نہیں کی ہے، انہوں نے کسی ہاؤس اریسٹ کی بات بھی نہیں کی ہے۔ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ عمران خان سمیت اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، چند لوگوں کے نام بھی انہوں نے لیے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لیا ہے، یاسمین راشد صاحبہ کا نام لیا ہے، اعجاز چودھری صاحب کا نام لیا ہے، محمود الرشید صاحب کا نام لیا ہے، سرفراز چیمہ صاحب کا نام لیا ہے، اور بھی شاید کچھ نام لیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے بقول ان کے سیاسی اسیر ہیں، ان سب کو رہا کر دیا جائے، یہ الفاظ ہیں جو ہم نے منٹ بھی کیے تھے اور جو ہمارے دوسرے اعلامیے میں بہت واضح طور پہ آئے ہیں۔ اب باہر وہ تشریح اور وضاحت تفسیر اس کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دے یا ہمیں کوئی این آر او دے دے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عدالتی عمل ہے
اور جو جس عدالتی عمل سے ان کے لیڈر گزر رہے ہیں ان میں رکھنے نہ ڈالے جائیں، ضمانتیں ملتی ہیں تو ضمانتیں ہونی دی جائیں، کیس پہ کیسز نہ بنائے جائیں، یہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ تحریری شکل میں جب دے دیں گے تو معاملہ واضح ہو جائے گا، اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ پھر حکومت اقدام کرے گی جو بھی کر سکتی ہے۔ اچھا یہ فرمائی سر، یہ اگر نیکسٹ میٹنگ ہوتی ہے اور ان کی طرف سے تحریری طور پہ یہ دونوں ڈیمانڈز آ جاتی ہیں تو کیا فردر ڈیمانڈز کریں گے آپ کہ ٹھیک ہے جی جن اسیروں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی ایک لسٹ دے دیں ہمیں بنا کے کہ جناب یہ لوگ ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ رہا کر دیا جائے، اور اگر آپ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں تو ان کے TORs بنا کے دے دیں کہ اس فریم آف ورک میں وہ ورک کریں گے؟ جی بالکل درست فرمایا چوہدری صاحب آپ نے۔ دیکھیں نا کہ ہوا میں تو تیر چلے گا نہیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم کمیشن پہ آ جاتے ہیں تو کمیشن کے کچھ TORs بنیں گے، طریقہ کار بنے گا، اس کے اختیارات واضح ہوں گے، اس کی اتھارٹی واضح ہوگی، اس کا سورس کون سے قانون کے تحت ہم بنا رہے ہیں وہ واضح ہوگا، کچھ چیزیں ہم چاہیں گے، کچھ چیزیں وہ چاہیں گے، اور وہ اس کی TORs کا حصہ بنے گی۔ تو ایک عمل ہے نا، ایسے نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جی کمیشن بنا دے، کمیشن تو ایک ویگ ٹرم ہے نا، کمیشن بننا اور اگلے دن ہم کہہ دیں جی ہم نے کمیشن بنا دیا، ایسے نہیں ہوگا نا۔ جب 40 دن لگ گئے، آج پورے 40 دن ہوئے ہیں چوہدری صاحب ان کی کمیٹی کو بنے، 5 دسمبر کو وہ بنی تھی، تو 40 دنوں میں وہ اپنے 2 مطالبات کو تحریری شکل دینے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ ابھی تک نہیں کر پائے۔ اور ہمیں اگر وہ ہم سے یہ توقع رکھیں گے کہ جی آپ اگلے دن جواب دے دیں ورنہ چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی، تو شاید یہ مذاکرات کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ ہم یقیناً ان کے مطالبات کو دیکھیں گے، ان کی تفصیلات میں جائیں گے، ان کی گہرائی میں جائیں گے۔ اگر وہ رہائی چاہتے ہیں تو ان کی لسٹ یقیناً ہمیں مطلوب ہوگی کہ کون کون سے لوگ ہیں۔ ابھی میں آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ بتا دوں کہ ایک تحریر کے بعد آپ ایک اگلی تحریر کا مطالبہ بھی کریں گے کہ وہ بھی لے کے آئیں، لکھ کر لائیں تاکہ معاملات آگے بڑھ سکے، تو آپ کی طرف سے ہر بار کوئی نئی تحریر مانگی جائے گی، جبکہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو اگلی میٹنگ ہوگی اس میں اگر آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کر دے گی، پھر مذاکرات کیسے چلیں گے سر آگے؟ نہیں دیکھیں نا، خان صاحب کو ہمارے ساتھ بھی تھوڑا سا انصاف کرنا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انہیں اپنے مطالبات کو، جنہیں وہ بہت سادہ و معصوم قرار دیتے ہیں، صرف 2 مطالبات کا نام لیتے ہیں، انہیں تحریری شکل دینے میں جو آج تک نہیں دی جا سکی، 40 دن لگ گئے ہیں، تو ہمیں بھی جوڈیشل کمیشن کے لیے کوئی اس کا انداز کیا ہوگا، TOR کیا ہوں گے، وقت لگے گا نا۔ اب چوتھی میٹنگ سے پہلے وہ اگر یہ چاہیں گے جی کہ نہیں، اگر یہ ہو گیا تو جن چیزوں پہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مطالبہ میرا مانو ورنہ بات ختم ہے، پھر مذاکرات نہیں ہے، پھر تو آپ ایک مطالبہ لے کے آ رہے ہیں کہ مانو یا نہ مانو، یو آر ود اس اور یو آر ناٹ ود اس، یہ تو وہ بات کر رہے ہیں نا آپ کہ آپ مطالبہ مانیں ورنہ آگے نہیں ہم چلیں گے۔ ڈکٹیشن ہے نا کہ اگر آپ مطالبات مانتے ہیں تو چوتھی میٹنگ ہوگی، جب مطالبات ہم نے مان لیے، جوڈیشل کمیشن بھی بن گیا، تو پھر چوتھی میٹنگ کی ضرورت کیا رہنی ہے آپ کو؟ ٹھیک۔ اچھا سر یہ فرمائیے، آپ کی طرف سے بھی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ جب آپ پوری کریں گے تو وہ آپ کی کچھ ڈیمانڈز مانیں؟ دیکھیے چوہدری صاحب، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے یہ پوچھا تھا اور ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا تھا، دوسری میٹنگ کی شاید بات ہے کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہم نے چوہدری صاحب ان سے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ یہ تفصیلات زر کے بارے میں پاکستانیوں کو روک رکھا ہے، یہ قدغن ہٹا دیں، مذاکرات کے حوالے سے یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹویٹس آ رہے ہیں یہ بند کر دیں، سوشل میڈیا کو ٹھیک کر دیں، ہم نے کوئی مطالبہ ان سے نہیں کیا۔ ہم نے کہا جی جو آپ جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیں، صرف یہ ہے کہ باہر کے اثرات نہ ہم قبول کریں نہ آپ قبول کریں، کمرے کی حد تک رہیں اور معاملات کو آگے چلائیں، یہاں تک بات ہوئی تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آگے چل کے ہم بھی ان کے جو مطالبات ہیں وہ تو افراد کے گرد گھومتے ہیں یا ان کی جماعت کے گرد گھومتے ہیں، ان 2 چیزوں کے گرد گھوم رہے ہیں، اس سے باہر نہیں ہیں۔ ہمارے مطالبات نہ کسی فرد کے بارے میں ہیں، نہ وزیر اعظم کے بارے میں ہیں، نہ زرداری صاحب کے بارے میں ہیں، نہ نواز شریف کے بارے میں، کسی کے بارے میں نہیں۔ ہمارے مطالبات اگر ہوں گے تو وہ پاکستان کے حوالے سے ہوں گے، پاکستان میں دہشت گردی ہے کیسے ختم کریں، معیشت کو کس طرح استوار کریں، چارٹر آف ڈیموکریسی کو آگے لے جانا ہے کیسے کریں، جلسے جلوسوں کے لیے کوئی نظام وضع کرنا ہے، کوئی آپس میں مفاہمت کرنی ہے، کوئی ایک ایسا چارٹر بنا لینا ہے، وہ کیسے کریں،
ہم اس طرح کی چیزوں پہ ضرور ان کی توجہ دلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ اس کی طرف آئیں، لیکن ہمارا کوئی پرسن اسپیسیفک، کوئی جماعتی اسپیسیفک مطالبہ نہیں ہے، حکومتی اسپیسیفک مطالبہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، آخری سوال آپ سے سر، دیکھیں ابھی جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے تھے تو اسی وقت یہ خبر آئی کہ اینٹی ٹیرر کورٹ نے 150 پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کی ضمانتیں لے لی ہیں، تو یہ ایک امپریشن کریٹ ہو رہا ہے مسلسل کہ یہ اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں، ریلیف عمران خان صاحب کو، یہ پارٹی کو کہیں اور سے مل رہا ہے، آپ صرف بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید ڈیسیژن آپ نے نہیں کرنا، کسی اور نے کرنا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ جب کمیٹیاں نہیں بنی تھیں تو بھی ان کو بڑے ریلیف ملے ہیں عدالتوں سے، خان صاحب کو ملے ہیں، ان کی جماعت کو ملے ہیں، کمیٹی سے پہلے بھی ریسنٹلی بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے 26 دسمبر کے جو ملزمان پکڑے گئے تھے ان کو رہا کیا ہے۔ وہ ایک عدالتی عمل ہے، وہ چلتا رہے، آرمی ایکٹ کے تحت بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں، کچھ کو چیف نے اپیلیں منظور کی ہیں، کچھ کو رہائی مل گئی ہے، وہ ایک پروسیس ہے، چلتا رہے اپنے طور پہ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے، 1000 بار ملے، ان کے بندے چھوٹتے ہیں، 1000 بار ملے، ہم تو قوم اور ملک کے حوالے سے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس پروسیس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا صدیق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔